السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ شامیر کی ماں جو ہے وہ جا کے بی جان سے کہتی ہے کہ اسے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اس کو بہت سمجھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور دیباج جو ہے وہ دوبارہ چلا جاتا ہے وہاں رابی کے گھر، اور وہ دروازہ کھولتی ہے اور اس کو دیکھ کے کہتی ہے کہ آپ دوبارہ آ گئے، بڑے بے شرم انسان ہیں آپ۔ تو وہ کہتا ہے کہ اپنا فون نمبر دے دیں اور میں پھر نہیں آؤں گا۔ اور پھر وہ گھر آ کے بھی شامیر سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے، لیکن وہ تو مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا محبت ہو گئی آپ کو اس سے۔ تو وہ بہت آگے سے ہنستا ہے معنی خیز انداز میں، اور رابی کا چھوٹا بھائی دیباج کے آفس جاتا ہے اور دیباج سے کہتا ہے کہ اگر آئندہ آپ نے رابی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ تو وہ دیباج آگے سے کہتا ہے کہ آپ مجھے دھمکی دینے آئے ہیں؟ تو کہتا ہے یہی سمجھ لو۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیار یار کی اس میں دیکھا کہ والد کی وفات کے بعد سارا گھر بڑا سوگوار ہے، اور رابی اور دونوں بھائی اس میں اجمل اور اکمل جو ہیں بہت پریشان ہیں، بہت اداس ہیں ظاہر باپ کے لیے۔ اور ادھر دیباج کی جو دادی ہے وہ دیباج سے کہتی ہے کہ مجھے یہ سن کر بڑا برا لگا ہے کہ وہ ہمارے دفتر میں ملازمت کے دوران اس کی ڈیتھ ہوئی اور تم اس کے گھر پر افسوس کے لیے نہیں گئے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے ملازمین کو بھیج دیا تھا، اب میں وہاں اس علاقے میں کہاں جاؤں گا۔ تو دادی اس کو بہت ڈانٹتی ہے اور برا بھلا کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ نہیں تمہیں جانا چاہیے وہاں، اور اگر تم نہیں جانا چاہتے تو پھر گاڑی بھجوا دینا، میں چلی جاؤں گی۔ جس پہ وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کہاں جائیں گی، میں چلا جاؤں گا وہاں۔ اور پھر جب وہ جاتا ہے تو وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی تصویر اس نے وہاں پارٹی میں لی تھی، اور اس کو شادی کے فنکشن میں وہ اس نے دیکھا تھا۔ اور جب وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں کیسے، کون ہیں آپ، تو وہ بتاتی ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو اپنا وزٹنگ کارڈ دے کر آ جاتا ہے کہ جب بھائی آئیں گے آپ کے تو مجھے کال کر دیجیے گا، میں آؤں گا ان کے پاس تعزیت کے لیے۔ اور جب وہ اکمل کو بتاتی ہے اس بارے میں، تو اکمل تو پہلے سے مل چکا ہے دیباج سے اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کتنا مغرور اور بد دماغ انسان ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ چھوڑو، اس سے بات نہیں کرنی، اور ہمیں اس سے دوبارہ ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور لیکن وہ دیباج جو ہے وہ اب اپنی بہن کو بتا دیتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تو ٹھیک ہے، مجھے اس سے ملوا دو۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا پہلے میں خود اس سے مل لوں، بات کر لوں، پھر تمہیں ملواؤں گا۔ اور دوبارہ جاتا ہے اس کے گھر، تو اس کا بڑا بھائی اجمل ملتا ہے اس سے، بڑی اچھی طریقے سے عزت سے بات کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہ دوبارہ اس کو دیکھتا ہے تو گھر آ کے بتاتا ہے شامیر کو کہ میں نے اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے، لیکن وہ کچھ خاص مجھ سے لفٹ نہیں کروا رہی ہے مجھے۔ تو وہ اس کو مذاق کرتا ہے، اور اب وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائے، اور انتظار کرتا ہے کہ وہ شاید ان کی طرف سے کوئی فون آئے گا، لیکن کال نہیں آتی۔ تو وہ پھر سوچتا ہے کہ مجھے ہی ہمت کرنی پڑے گی اور مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ اور ادھر دیباج شامیر جو ہے وہ جاتا ہے اور رابی سے ملتا ہے جا کے، تو رابی سے کہتی ہے کہ تم اگر اتنی ہمدردی ہے مجھ سے تو اس وقت تمہاری امی کو کا ہاتھ میرے سر پر ہونا چاہیے تھا، اور ابھی تم یہاں سے چلے جاؤ، اس طرح تمہارا آنا اچھا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا لگے گا۔ اور اس کی ایک پڑوسن دور سے ان کو دیکھ لیتی ہے، اور اب یقیناً یہ بات جو ہے وہ بہت پھیلے گی اور اس کی بھابھی کو بھی بتا دے گی اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اور شامیر کی ماں وہ آ کے شامیر اپنی ماں سے آ کے کافی افسوس کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو اچھا نہیں لگا اس طرح سے کرنا۔ تو ماں کہتی ہے کہ تو اچھا ہے نا، اگر اس کے گھر والے سمجھدار ہوں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ میں نہیں آنا چاہتی۔ اور وہ ماں سے کافی تلخ کلامی کرتا ہے اور کافی ناراض ہوتا ہے اس سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شامیر جو ہے وہ اپنی ماں کو منانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اور ادھر دیباج جو ہے اس کو بھی رابی پسند آئی ہے، اور وہ اب کوشش کرے گا کہ وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا،
لیکن اس کا چھوٹا بھائی اس کے بہت خلاف ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے دی آر اے آر۔